علماء اہل سنت واجب التعظیم حضرات سادات کرام، تمامی میرے سنی بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین، اقرأوا الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ورؤوف الرحیم، ونحن علی ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ حضور سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صل وسلم مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مجدد اعظم دین و ملت علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں، ہندوستان کے مایہ ناز عالم، بے مثال مفتی، اعلیٰ رتبے کے فقیہ، اپنے زمانے کے بے بدل پیر اور ہندوستان میں صوفیوں کے تاجدار، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت رضوان کے علم و فضل کے سچے وارث، حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت رضوان کے سچے نائب، حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت رضوان پچھلے جمعہ کو بوقت اذان مغرب اس دار فانی سے
رحلت فرما گئے، وصال فرما گئے، اور آپ کے اس دنیا سے اڑ جانے سے بالخصوص ہندوستان کے سنیوں کے لیے بہت بڑا خسارہ، بہت بڑی کمی اور بہت بڑا خلا واقع ہو گیا۔ انجمن میں ایک شمع روشن ہوتی ہے، یا شامیانہ میں چراغاں کیا جاتا ہے اور اچانک شمع گل ہو جائے، سب چراغ گل ہو جائے تو کیسی صورتحال ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بتایا گیا، کہا گیا، محققین مدققین بتاتے ہیں کہ ایک عالم کی موت نہیں ہوتی، بلکہ ایک پورے عالم کی موت ہوتی ہے۔ اور بخاری شریف، مسلم شریف کی متفق حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جب کسی مومن بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس پر احسان کرنے، اس کو نوازنے اور اس کو اپنی بارگاہ خاص میں قرب دینے کا ارادہ فرماتا ہے، تو اس کو شریعت، دین کا فقیہ، عمدہ عالم بنا دیتا ہے۔ فقیہ جو اسلام کے احکام، اسلامی شریعت کے مسائل اور احکام کا اچھے سے اچھا عمدہ علم اور نالج رکھتا ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانہ سے لے کر تابعین کرام اور اجلہ تابعین میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، انہوں نے چند صحابہ کرام کو دیکھا، اور کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے انہوں نے روایت بھی کی۔ قرآن پاک کی سورہ جمعہ کی آیت کا ایک حصہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور بعد کے لوگ جو ابھی ان سے نہیں ملے، بعد کے لوگ، آخرین، ایک وچن آئے گا آخر اور بہو وچن آئے گا آخرین۔ جب آخرین بولیں گے تو معاً ذہن میں اولین کا تصور آئے گا، پہلے والے۔ جب بولیں گے پہلے والے تو تصور میں بعد والے آئیں گے، اور جب کہیں گے بعد والے تو خیال پہلے والوں کی طرف بھی مرکوز ہوگا۔ پہلے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام، اور صحابہ کرام میں فقہاء کرام، چاروں چار خلفاء، یہ تو حافظ بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مجتہد بھی تھے، اور اکمل الکاملین تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کے سوا پھر اجلہ صحابہ کرام، حضرت ابی بن کعب،
عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کرام، یہ سب بہت بڑے فقیہ تھے، لیکن قرآن پاک نے بتایا اور بعد کے لوگ جو ابھی ان سے نہیں ملے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آیت پاک کا یہ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے آیت پاک کا یہ حصہ بیان کیا، تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آخرین بعد کے لوگ کون ہیں؟ قربان جائیے صحابہ کرام کی تدبیر پر، ان کی دینداری پر، کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے سوالات انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیے جس سے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لاکھوں مسائل کا حل ہو گیا۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو معیار ایمان بتایا، معیار ہدایت بتایا اور سند دے دی۔ ان کے حق میں یہ قول فیصل دے دیا، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے سارے صحابہ کی یہ شان ہے کہ ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے میں ضمانت لیتا ہوں تم ہدایت پہ رہو۔ اس لیے صحابہ کرام کی ذوات قدسیہ معیار ایمان ہے، معیار ہدایت ہے، معیار مذہب اہل سنت والجماعت۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، سب کے بیڑے غرق ہو جائیں گے، خارجیوں کا بیڑا غرق، رافضیوں کا بیڑا غرق، معتزلی کا بیڑا غرق، وہابیوں کا بیڑا غرق، غیر مقلدوں کا بیڑا غرق، مودودیوں کا بیڑا غرق، یہ جتنے بھی باطل ہیں سب کے بیڑے غرق ہو جائیں گے۔ اور بیڑا سبحان اللہ تشریف لائیے، ماشاءاللہ دیکھیے حضرت علامہ مولانا سید محمد تسلیم باپو صاحب قبلہ اور حضرت مشتاق باپو تشریف لائے ہیں، نعرہ لگائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ تشریف لائیے، تشریف رکھیں۔ ایک مرتبہ محمد سے درود شریف پڑھیں۔ صلاۃ و سلام یا رسول اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی رہنمائی، قرآن کے حکم، قرآن کے فیصلوں کی روشنی میں، حدیث پاک کے فیصلوں کی روشنی میں، اجماع کے فیصلوں کی روشنی میں، قیاس مجتہد کے فیصلوں کی روشنی میں، شریعت مطہرہ کے فیصلوں کی روشنی میں اعلیٰ حضرت نے ججمنٹ دے دیا۔ سلامت کون رہیں گے؟ اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ کیوں بیڑا پار ہے؟ اس لیے اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ نجم الہدا، ہدایت کے ستارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں، اور ساحل مراد، ساحل سلامتی تک پہنچانے والا سفینہ اہل بیت پاک ہے۔
صحابہ کرام میں سے چند حضرات نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بعد والے کون ہیں؟ راوی بتاتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کرام قریب تھے ان میں حضرت سلمان فارسی بھی تھے. ان کے دوش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست کرم رکھا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کے بعد فرمایا لو کان العلم عند الثریا، اور کچھ روایتوں میں آیا ہے لو کان الدین عند الثریا، اور کچھ روایتوں میں آیا ہے لو کان الایمان عند الثریا. زمین سے ثریا یہ ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. وہاں تک پہنچنا سب کے بس کی بات نہیں ہے. بہت سخت مرحلہ ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہے. ہندوستان کا پی ایم بھی کہے کہ مجھے چاند پہ جانا ہے تو یہاں کا شعبہ ایسٹرولوجی کھگور شاستر کا وبھاگ کہے گا آپ پی ایم ہے، آپ کا کام لوگوں تک جانا، پبلک تک جانا، بازار تک جانا، اسمبلی تک جانا ہے. آپ ممبر آف پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ وغیرہ میں جائیں گے، لوگوں کے مسائل میں دلچسپی لیں گے. یہ سپنا چھوڑ دو، یہ کام کھگور شاستر کا جو وبھاگ ہے اس کے ماہرین کا ہے، آپ نہیں جائیں گے. فلکیات کے جو ماہرین ہیں، خلا نورد ہیں، یہ ان کا کام ہے، سب نہیں جائیں گے. تو امت میں کچھ ایسے حضرات ہیں جس کو اللہ نے منتخب کر لیا. ہر زمانہ میں، ہر دور میں اولیاء پیدا ہوں گے، اتقیاء پیدا ہوں گے، صوفیاء پیدا ہوں گے، مفتیان کرام پیدا ہوں گے، مدرسین پیدا ہوں گے، مناظرین پیدا ہوں گے، مصنفین پیدا ہوں گے، ائمہ پیدا ہوں گے. لیکن جو خاص منتخب ہوں گے وہ اپنے زمانے کے بہت زبردست محقق کہلائیں گے. امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من تفقہ ولم یتصوف قد تفسق ومن تصوف ولم یتفقہ قد تزندق ومن جمع بینہما قد تحقق. یقیناً وہ اپنے زمانے کے بے مثال محقق بن جائیں گے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوش پر کاندھے پر ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا اگر علم کو پانا اتنا کٹھن ہو جائے، اتنا دشوار ہو جائے، اتنا ڈیفیکل ہو جائے جتنا ڈیفیکل زمین سے ثریا تک پہنچنا، یہ تفہیم کے لیے، تو اس کی قوم میں سے کچھ لوگ وہاں سے علم دین لے آئیں گے. محققین مثلا حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جلیل القدر شاگرد تلامذہ اور دیگر ائمہ علماء بتاتے ہیں کہ اس پیش گوئی میں سب سے اول جس کی ذات مصداق ہے، اولین مصداق اس پیش گوئی کی اگر کوئی ذات ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ کمال دیا، وہ تفقہ دیا، اجتہاد کی وہ عظیم الشان منزل عطا فرمائی کہ آپ کے شاگردوں میں مجتہدین ہوئے، آپ کے شاگردوں میں محققین ہوئے، آپ کے شاگردوں میں ابدال ہوئے، آپ کے شاگردوں میں اقطاب ہوئے، آپ کے شاگردوں میں اغواث ہوئے، آپ کے شاگردوں میں مناظرین ہوئے، آپ کے شاگردوں میں ائمہ ہوئے. بتاتے ہیں محققین کہ 13 لاکھ سے زیادہ
مسائل کا استنباط امام اعظم نے کر کے قیامت تک کی امت مسلمہ کے حوالے کر دیا۔ بہت سے مفسرین نے بتایا ہے وہ آخرین کا دائرہ بہت وسیع ہے، یہ تو اولین مصداق امام اعظم ہے۔ بعد میں کچھ محققین کا کہنا ہے کہ جو ہر صدی میں مجدد ہوئے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ علاقے میں کوئی غوث ہوا، قطب ہوا، ابدال ہوا، بہت بڑا کامیاب مناظر ہوا، بہت زبردست مفتی ہوا، وہ بھی اس بشارت میں شامل ہے۔ بلکہ کچھ بڑے محتاط علماء نے اپنے خطاب میں فرمایا، مثلا اس زمانے میں سینئر علماء میں حضرت علامہ مولانا حفیظ اللہ نعیمی صاحب مدد اللہ النورانی ہیں، تاج الشریعہ کے خلیفہ ہیں، اور علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں دعوے کے ساتھ، دلائل کے ساتھ کہتا ہوں، وہ آخرین کے دائرے میں 14ویں صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات گرامی بھی ہے، حضور حجت الاسلام کی ذات گرامی بھی ہے، حضور مفتی اعظم ہند کی ذات گرامی، اور کہا تاج الشریعہ کی ذات گرامی بھی ہے۔ اب دیکھیے حضور تاج الشریعہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خانوادہ میں ماشاءاللہ بہت سے مفتیان کرام ہوئے، نامی گرامی مفتیان کرام، اور انہوں نے تا حیات دین کی، سنیت کی، مسلک کی، شریعت کی اخلاص اور للہیت کے ساتھ خدمت انجام دی۔ ایک سے بڑھ کے ایک ایسا ہیرا ہے کہ اللہ ہم ان کی عظمت کا ادراک نہیں کر سکتے، ہم ان کے رتبہ اور منصب کو ناپ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بزرگی عطا فرمائی، ایسی شان عطا فرمائی، لیکن خانوادہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت میں جو حیثیت اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور تاج الشریعہ کو عطا فرمائی تھی، وہ واقعی بے مثال حیثیت تھی۔ آپ کے والد گرامی حضرت علامہ مولانا مفسر قرآن محمد ابراہیم رضا المعروف بہی جیلانی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، اتفاق سے جب حضور حجت الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں حضرت ابراہیم رضا صاحب کی ولادت ہوئی تو ان دنوں میں مدینہ شریف سے حضرت شیخ سید محمد ابراہیم مدنی تشریف لائے تھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ اپنے دوسرے حج میں تشریف لے گئے تھے۔ ان دنوں میں یہ حضرت شیخ محمد ابراہیم مدنی ترکی کے دورے پر تھے، لیکن جب وہ ترکی سے واپس آئے اور مدینہ شریف میں مکۃ المکرمہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے علم، جلالت علم، شوکت علم اور تجدیدی کارناموں کا شہرا سنا، ذکر سنا، تو دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ میں ہندوستان کے شہر بریلی جا کر کے ان کی زیارت کروں۔ دیکھیے وہ مدینہ شریف سے آئے بریلی شریف، ان دنوں میں حضور اعلیٰ حضرت کے یہاں وہ بحیثیت مہمان تشریف فرما تھے۔ جب نام تجویز کرنے کا موقع آیا تو انہوں نے حضور اعلیٰ حضرت سے کہا کہ دیکھیے آپ اس شہزادے کا نام محمد ابراہیم رکھیے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بہت خوشی کی بات ہے، آپ مدینہ شریف سے آئے ہیں، آل رسول ہیں، آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد ابراہیم ہے، تو آپ کی برکت کی وجہ سے ہم اپنے لگتے جگر کا نام محمد ابراہیم رکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا نام بھی محمد ابراہیم ہے۔ ہمارے آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگتے جگر کا نام بھی ابراہیم، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد گرامی موری سے اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا نام نامی و اسم گرامی ابراہیم ہے، تو یہ برکتیں، سعادتیں اللہ میرے لگتے جگر کو عطا کرے گا۔ حضرت مفسر اعظم محمد ابراہیم رضا جیلانی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ حضور حجت الاسلام کے صاحبزادے، یعنی حضور تاج الشریعہ کے والد گرامی،
اور والدہ صاحبہ یہ شہزادی ہیں، نور نظر ہیں، حضور سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی، یعنی والد یہ حضور حجت الاسلام کے شہزادے اور والدہ وہ حضور مفتی اعظم ہند کے شہزادی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اعلیٰ حضرت علوم فضل و کمال کے بحر ذخار اور اس بحر ذخار کی ایک نہر کا نام حجت الاسلام اور دوسری نہر کا نام مفتی اعظم ہند، اور ان دونوں نہروں کا جہاں حسین امتزاج اور سنگم ہوتا ہے اس ذات کا نام تاج الشریعہ ہے۔ صورت میں آپ دیکھیے، سیرت میں آپ دیکھیے، تقوی میں آپ دیکھیے، اخلاق میں آپ دیکھیے، حق پرستی میں آپ دیکھیے، تسلب بالدین میں آپ دیکھیے، حب رسالت ماپ، عشق رسالت ماپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ دیکھیے، علم قرآن کی جلالت اور نورانیت کے اعتبار سے دیکھیے، علوم احادیث کے جلووں میں آپ دیکھیے، فقہ اسلامی کے جلووں میں آپ دیکھیے، فقہ احناف کے جلووں میں آپ دیکھیے۔ گویا تاج الشریعہ کی ذات ایک طرف مظہر حجت الاسلام ہے تو دوسری طرف مظہر مفتی اعظم ہند ہے، اور ان دونوں کے وسیلے سے تاج الشریعہ وارث علوم و فضل اعلیٰ حضرت ہو گئے۔ اب اعلیٰ حضرت کے علم کے وارث یہ فقط ایسا نہیں ہے کہ لقب دے دیا، آج کل لقب دیکھا نہیں جاتا، بڑے بڑے لوگوں کو لقب دے دیا جاتا ہے، لیکن تاج الشریعہ کو جو القاب دیے گئے وہ ایسے ہی نہیں دیے گئے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوے حضرت علامہ سید تسلیم باپو یہاں تشریف فرما ہیں، علامہ سلیمان صاحب، مولانا سرفراز صاحب، سید عباس باپو موتیوں والے، مشتاق باپو، یہ سب تشریف فرما ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسائل، آپ کے فتاوی، آپ کی تحریر، اردو زبان میں بہت سے رسائل ہیں، بے شمار فتاوی ہیں، لیکن اردو کو اس دور میں اعلیٰ حضرت کی اردو کو آسانی سے سمجھنا یہ ہم جیسے مولانا کا کام نہیں ہے۔ ہم بھی کہیں کہیں مثلاً اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بے شمار رسالوں میں سے ایک رسالہ ہے حسن التعمم فی بیان حد تیمم، تیمم کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے بڑا ذکیم رسالہ ہے، 200 صفحہ سے زیادہ رسالہ، 200 صفحہ سے زیادہ کا رسالہ، تو اعلیٰ حضرت نے اس میں پوری دنیا میں جو جنس ارض، زمین کا پارٹ، زمین کا حصہ جس سے تیمم جائز ہے، اور وہ اجزاء، وہ چیزیں جو جن سے زمین سے نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے ان کو گنایا، شمار کیا اور بتایا ان سے تیمم جائز نہیں۔ 300 سے زائد قسمیں بتائی ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے یہ بھی بتایا کہ یہ چیز زمین کا حصہ ہے، جن سے ارض سے ہے، جو مورکو میں ہوتی ہے، یہ شے جن سے ارض سے ہے جو ناروے میں ہوتی ہے، یہ چیز جن سے ارض سے ہے یعنی زمین کا حصہ ہے، یہ بخارا میں ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں گجرات کے علاقہ کاٹھیاواڑ میں ہوتی ہے۔ ایک مٹی کا ذکر آیا۔ اب آپ دیکھیے جو مجدد ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیسا علم عطا فرماتا ہے، اور ایسا علم جو انہوں نے کتاب میں پڑھا، درسگاہ سے پڑھا، استاد سے پڑھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں الہامی طور پہ دیا گیا، لدنی طور پر دیا گیا۔ جب ضرورت پڑی اور وقت آیا اور آپ کو محسوس ہوا کہ فلاں فلاں چیز کا مجھے ذکر قلم بند کرنا ہے، کتابوں کی طرف آپ نے رخ فرمایا اور کبھی آنکھوں کو بند کیا، تصور کر لیا
پیارے آقا رسول پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا کبھی تصور کر لیا، خیال کر لیا جناب دستگیر محبوب سبحانی ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو علوم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب ان ساری تحریر کو سمجھنا جو باصلاحیت بڑے قابل علماء ہوتے ہیں، لیکن حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس قسم کے رسالے جو اردو میں تھے اس کو آپ نے عربی میں ترجمہ کیا، اردو زبان کو عربی کے قالب میں ڈھال دیا۔ زبان اردو ہے لیکن جو لب و لیجا زبان کا، جو حلاوت زبان کی، اردو میں جو محاورات ہیں، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان نے پورا رسالہ حسن التعمم عربی میں تحریر کر دیا، یعنی ٹرانسلیٹ کر دیا۔ نور العین فی تقبیل ابہامین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کو سن کر انگلیوں کو، انگوٹھوں کو آنکھوں پہ رکھنا، چومنا، اس کے جو ثبوت اور حوالہ جات اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے نور العین رسالہ میں جمع کیے ہیں۔ یہ رسالہ اردو ہے، حضور تاج الشریعہ نے اس کو بھی عربی میں تحریر کیا، کئی رسائل کو عربی میں، اور عربی میں مہارت ڈاکٹر علامہ مسعود احمد صاحب جو پاکستان نگر ٹھٹھا میں رہتے تھے، کچھ برسوں پہلے ان کا انتقال ہو گیا، وہ بھی بہت بڑے ماہر رضویات تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ جن دنوں میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان پاکستان تشریف لائے، میرے غریب خانے پر بھی آپ نے کرم کیا اور مجھے بھی خدمت کا موقع دیا۔ میں نے جو کچھ میری حیثیت تھی حضور والا مرتبت کی خدمت میں ناشتہ خانہ وغیرہ پیش کیا۔ فارغ وقت میں ان سے استفادہ کرتے ہوئے میں نے ایک گزارش کی کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے غریب خانے پہ تشریف لائے ہیں، یہ یقیناً میری سعادت مندی ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا ایسا شہزادہ جو حقیقت میں ان کے علوم کا وارث نامدار ہے، فقط علوم ہی کا وارث نامدار نہیں ہے بلکہ اعلیٰ حضرت کی روحانیت کا وارث ہے، اعلیٰ حضرت کے عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وارث ہے، اعلیٰ حضرت کے تسلق فی الدین کا وارث ہے، اعلیٰ حضرت کے کمالات کا وارث ہے۔ اللہ اللہ، وہ ذات گرامی میرے قریب کھانے پہ آئی ہے، تو حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رقم فرمائیں، اور وہ بھی عربی زبان میں۔ اب اردو زبان میں اچانک فی البدی کوئی شعر کہنا، یہ تو حضرت بیٹھے ہیں، حضرت کا ایک فن ہے، لیکن چونکہ حضرت بھی جانتے ہیں کہ بھئی کوئی اچانک بول دے گا تو اس سے اتنا تو کہیں گے بھئی ٹھیک ہے انشاءاللہ کچھ دیر 10 منٹ آدھا گھنٹہ ایک دن ذرا ہمیں موقع دو، انشاءاللہ تعالی جب موڈ ہوگا، ذہن بنے گا اور بیٹھیں گے تب آپ کو بڑھیا اچھا کلام لکھ کے دے دیں گے اردو زبان میں۔ مگر یہاں تاج الشریعہ بیٹھے ہیں، مہمان بھی علم کا پیکر ہے اور میزبان بھی پیکر علم ہے۔ مہمان بھی امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کا عالمی پیمانے پر بہت بڑا نگہبان ہے، اور میزبان بھی مسلک رضا کا بہت زبردست خدمت گزار ہے۔ کہا حضور عربی میں، تو فی البدی قلم برداشتہ فوراً آپ نے نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار عربی میں ترتیب دے کر حضرت مولانا مسعود احمد صاحب کے حوالے کر دیا۔ اور عربی مجھے معلوم ہے، ہم جانتے ہیں زمانوں سے مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں، مصر جاتے ہیں، شام جاتے ہیں، الحمدللہ القدس جاتے ہیں، اور یہاں ہم اپنی حیثیت و لیاقت سے کچھ تھوڑی بہت عربی سمجھتے ہیں، وہاں اپنا کام پورا کرنے کے لیے، کام نکالنے کے لیے ضروری جملے عربی میں بول لیتے ہیں،
ورنہ جب محض دینی عنوان پر، دینی موضوع پر، مثلا فقہ حنفیہ پر یا علم حدیث کی روشنی میں کوئی کتاب، یا اسماء الرجال کی روشنی میں کوئی کتاب، مختلف موضوع کی کوئی عربی کتاب ہوتی ہے تو بہت غور سے دیکھنا پڑتا ہے، اور کسی ماہر عربی سے اس کا ترجمہ ہم پوچھتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے۔ مگر حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان کو عربی میں اتنا ملکہ تھا کہ جامع ازہر کے اساتذہ، وہاں کے استاذ اور وہاں کے بڑے نامی گرامی طلباء کے ساتھ جب حضور تاج الشریعہ عربی میں کلام کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، تو بلا جھجک، بلا تکلف ایسا لگتا تھا کہ جیسے آپ عربی کے امام زمانہ ہیں۔ وہ اساتذہ اور وہ طلباء ایک دوسروں کو محو حیرت ہو کر کے دیکھتے تھے، اور عربی دانی، عربی گوئی پر استجاب کا اظہار کرتے تھے کہ یہ عربی نہیں ہے، یہ ہندی ہے، ہندوستان سے آیا ہے، مگر زبان عربی پر، اردو زبان عربی پر، عربی ادب پر اتنی مہارت ہے کہ بلا جھجک ہم سے کلام کرتا۔ الحمدللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب فقاہت سے نوازا ہے تو عربی زبان، چونکہ قرآن کی زبان عربی، احادیث کی زبان عربی، اور فقہ حنفیہ وغیرہ ہمارے دین کا سارا اثاثہ عربی میں ہے، پھر فارسی، اردو وغیرہ، تو فارسی بھی اتنی مہارت کے ساتھ بولتے تھے، اردو بھی آپ کی بے مثال تھی، اور انگلش بہت زبردست بولتے تھے۔ یورپ جاتے تھے، لندن، پیرس اور ہالینڈ وغیرہ، وہاں ضرورت پڑتی تھی تو بہت معیاری انگلش بولتے تھے، جہاں ضرورت پڑتی تھی وہاں انگلش بولتے تھے، ورنہ آپ انگلش کا استعمال زیادہ کسی جگہ نہیں کرتے تھے۔ البتہ کیونکہ اس زبان کو یوں سمجھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بطور کرامت تاج الشریعہ کو دیا گیا، دین کی اشاعت کے لیے، مسلک کی اشاعت کے لیے، شریعت کی اشاعت کے لیے، تو جہاں جہاں ضرورت پڑتی تھی انگلش میں دین کا پیغام سنانے، قرآن کی ترجمانی کرنے، حدیث کا پیغام سنانے، مسلک کا پیغام سنانے، اب بہتر طریقے سے، بہت کامیاب اور نہایت ہی دل نشیں طریقے سے عربی کے ساتھ انگلش بھی بولتے تھے۔ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے۔ قرآن پاک نے 28ویں پارہ میں سورہ مجادلہ میں ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کو بلندی دے گا، والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جو علم دین رکھتے ہیں اللہ انہیں درجوں بلندی دے گا۔ اب درجوں بلندی سب کے مقدر میں تو نہیں ہوتی، ہاں البتہ ہم جیسے، آپ جیسے لوگ ان کے صدقے میں کچھ بلندی پا لیں گے، باقی اصل درجوں بلندی اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ تاج الشریعہ پچھلے جمعہ بوقت اذان مغرب رحلت فرماتے ہیں، اور 5-10 منٹ میں تو یہ خبر شرقن غربن، جنوباً شمالاً، عالمی سطح پر بغداد شریف سے فون آتا ہے، شام سے فون آتا ہے، مصر سے فون آتا ہے، جارڈن سے فون آتا ہے، القدس سے فون آتا ہے، عرب سے فون آتا ہے، یورپ سے فون آتا ہے، ناروے تک سے فون آتے ہیں، افریقہ سے فون آتے ہیں، دنیا بھر سے فون جاری ہو گئے۔ دنیا، پورے ورلڈ میں کمیونیکیشن کا اتنا استعمال ہوا، سوشل میڈیا کا اتنا استعمال ہوا کہ بڑی بڑی طاقتیں سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ یہ اختر رضا ہے کون۔ اور بریلی میں رات ہی میں دیکھا سڑکیں پر ہو گئی، شاہراہ پر ہو گئی، گیسٹ ہاؤس پر ہو گئے، مساجد کھچاکھچ بھر گئی، مدارس، یہاں تک کہ عام مسلمانوں نے جن کے پاس مکانات کی سہولت تھی آنے والوں کو اپنا مہمان بنایا، چاروں طرف سنیچر کا دن دیکھا، اتوار کی رات دیکھی، اور جب اسلامیہ انٹر کالج گراؤنڈ میں
تاج الشریعہ کا جنازہ لایا جا رہا تھا تو اللہ ایسا لگتا ہے کہ نور کی موجوں پر ایک ماہ مبین تیر رہا ہے، پھولوں کی کائنات میں گلے رانا مسکرا رہا ہے۔ اللہ اکبر، چاروں طرف دیکھا دیوانوں کا ہجوم، وہ لوگ جو تاج الشریعہ کے فتوے سے اتفاق نہیں رکھتے تھے، ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دلایا، ان کی دل میں یہ احساس ہوا، اور انہوں نے اپنے مدرسوں میں 2 روز تک کی چھٹی رکھی، قرآن خوانی طلبہ سے کرائی اور تیجے کی مجلس کا انعقاد کیا، اور شہر کے لوگوں کو بلا کر کے اعتراف کیا کہ واقعی ازہری میاں اس زمانے کے مسلمانوں کے تاج الشریعہ تھے۔ غیروں نے، ہندوستان اور باہر کے غیر مسلموں نے بھی سنا، دیکھا کہ یہ کون؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ اور امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ چمن علم رضا کی بہار تاج الشریعہ ہیں، اہل سنت والجماعت کے وقار تاج الشریعہ ہیں، باطلوں کے لیے رب کی مار تاج الشریعہ ہیں، اہل حق کے معین و مددگار تاج الشریعہ۔